السلام علیکم، ویلکم ٹو زنین وائس چینل۔ دوستوں، آج کی میری یہ سچی کہانی ایک بے وفا دوست کی ہے جس نے اپنے بھائی کے ہاتھوں سے اپنی دوست کی عزت کو تار تار کروا دیا۔ ایسا اس نے کیوں کیا؟ آئیے سنتے ہیں یہ سچی کہانی۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ زنین وائس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ موسم نے اچانک ہی رخ بدلا تھا۔ اسے سب کچھ بکھرتا نظر آیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز کہیں دور حلق میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ باہر جیسی خوبصورت اور پرسکون حسین زندگی کے سرسبز پتے اس نے خود ہی نوچ ڈالے تھے۔ بے یقینی کی گہرائیوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جن راستوں کو وہ عیش پرستی اور آزادی سمجھتی تھی، انہی راستوں کے کانٹے دار جھاڑیوں نے اسے بری طرح الجھا کے رکھ دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر ان کانٹے دار جھاڑیوں سے نکلنے کی کوشش کی تو یہ کانٹے اس کی روح کے پور پور کو زخمی کر دیں گے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ لوگ کتنی ہوشیاری سے چہرے بدل بدل کر سامنے آتے ہیں اور معصوم سیدھے سادے لوگ کتنی آسانی سے ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ دور کہیں اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز گونجی، بیٹا، ہمیشہ اپنی حیثیت کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا۔ الفاظ بہت سادہ اور عام سے تھے مگر بہت طاقتور تھے۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ایک کھلکھلاتی ہوئی شوخ لڑکی اس کے سامنے آ گئی۔ دوستی کرو گی؟ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جسے اس نے گرم نوشی سے تھام لیا۔ مجھے مصباح کہتے ہیں اور میرا نام انم ہے۔ دوستی کا آغاز ہوا تو پھر پتہ ہی نہیں چلا۔ تمام حدود کراس کرتے ہوئے پہلے ان کی دوستی کالج میں مشہور ہوئی، پھر تمام فاصلوں کو چھوڑ کر گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ ان دونوں کے معیار میں بالکل توازن نہ تھا۔ مصباح بہت امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے گھر کا ماحول بہت ایڈوانس تھا۔ کسی بھی قسم کا گھٹیا فیشن کرتے ہوئے اس کو کوئی بھی شرم محسوس نہ ہوتی تھی، نہ ہی کسی قسم کی روک ٹوک ہوتی تھی، جبکہ انم ایک درمیانی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس لیے پہلے پہل مصباح کی دوستی میں انم کو کچھ ہچکچاہٹ محسوس ہوتی تھی، مگر پھر بہت جلد مصباح کے بے تکلف ہونے سے انم کا احساس کمتری جاتا رہا۔ مصباح کو گھر سے کوئی بھی روک ٹوک نہ تھی۔ اسے کہیں بھی جانے کی اجازت حاصل ہوتی تھی، جبکہ انم کے والدین اولاد کو حدود میں رکھنے کے قائل تھے۔ انم والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی، جبکہ مصباح کے علاوہ عالم مراد کا ایک اور بیٹا افنان عالم بھی تھا۔ مصباح جب پہلی بار انم کے گھر آئی تو انم کے سیدھے والدین اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ شولڈر کٹ بال، باریک سا رسی نما دوپٹہ نہ ہونے کے برابر، پاؤں میں 2 اسٹرپ سے بنی ہوئی لمبی سی ہیل کی سینڈل اور جینز کے اوپر ہاف سلیپ والی شرٹ اس کے وجود کو نمایاں کر رہی تھی۔ مصباح کے جانے کے بعد انم کے والدین نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ مصباح سے دوستی ختم کر دے، مگر وہ انم ہی کیا جو پیچھے ہٹ جاتی۔ انم مصباح کے بنگلے سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ جتنی جلدی ان کی دوستی میں مضبوطی آئی تھی، اس سے کہیں زیادہ مصباح نے اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ یار، یہ کیا جبہ سا پہن کر آ گئی ہو اتنی گرمی میں؟ انم ایک دن مصباح کے گھر آئی تو مصباح نے اس کے گاؤن کو دیکھتے ہی کہا، مصباح، تمہیں تو پتہ ہے نا میرے امی ابو کا، کسی طرح آ تو گئی ہوں تمہارے پاس۔ یہ گاؤن نہ پہنتی تو امی نے جانے ہی نہیں دینا تھا۔ اس نے وجہ بتائی۔ عجیب ہو یار، اتنی گوری رنگت اور پیاری سی شکل ہے، پھر چھپاتی کیوں ہو؟ انم خاموشی سے گاؤن اتارنے لگی۔ وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا حسن آرٹیفیشل چیزوں کا محتاج نہ تھا۔ مصباح جیسی لڑکی بھی اس پہ رشک کیے بغیر رہ نہ سکی۔ یار، تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، مصباح نے جوش سے کہا، جبکہ انم سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ سنو، میری برتھ ڈے ہے اور تم نے ڈانس کرنا ہے، اوکے؟ اس نے بلا جھجک لہجے میں عجیب سی خواہش کی تھی۔ مگر یار، مجھے ڈانس آتا کب ہے؟ ڈونٹ وری، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں سب سکھا دوں گی۔
مگر یار میری امی اور بابا کو پتہ چل گیا نا تو پھر خیر ہے۔ کم آن یار، میں تمہاری امی کو ڈانس کی سیڈی نہیں بھجواؤں گی کہ انہیں پتہ چل جائے، اور اگر تم ان کو پارٹی میں ساتھ لاؤ گی تو الگ بات ہے، اس نے کندھے اچھال کر کہا۔ مصباح کے اصرار پر اسے ہار ماننی ہی پڑی۔ آخر وہ اس کی خاص سہیلی جو بن چکی تھی۔ اس نے اپنے لیے ایک اچھے اسٹینڈرڈ ڈریس کا انتخاب کیا اور پریس کر کے بیگ میں رکھ دیا۔ جلدی سے ناشتہ کیا اور چہرے پر میک اپ کر کے جلدی سے گاؤن پہن لیا۔ اچھا امی، میں اردو بازار جا رہی ہوں کام سے، اس نے نقاب لگا کر کہا تاکہ ماں کو چہرہ نظر نہ آئے۔ اللہ حافظ بیٹا، دھیان سے جانا اور سیدھی گھر آنا، اس کی امی نے اسے نصیحت کی۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، رکشہ پکڑا اور عالم ولا کا ایڈریس بتا کر رکشہ میں بیٹھ گئی۔ 10 منٹ بعد وہ اس کے بڑے سے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ میوزک اور کہکہوں کا عجیب سا شور ہو رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کے اندر داخل ہوئی۔ مصباح کی تمام کزنز اور فرینڈز آئی ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایک کو دیکھ کر حیران ہوئے جا رہی تھی۔ دیکھنے والے کی نظریں جھکا دینے والے ڈریسز، دوپٹوں سے بے نیاز سر۔ کچھ لڑکیاں میوزک کی دھن پر ڈانس کر رہی تھیں۔ ڈسکو ماحول بنا ہوا تھا۔ مصباح انم کو دیکھتے ہی اس کے پاس آ گئی۔ مصباح کو معلوم تھا کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر آئی ہے، اس لیے اسے یونیفارم میں دیکھ کر اسے حیرانی نہ ہوئی۔ مصباح یار، میں نے چینج کرنا ہے، یہ والا ڈریس لے کر آئی ہوں۔ انم نے ہلکے مسٹرڈ کلر کا ڈریس نکال کر اسے دکھایا۔ کیا تم کسی کا سوگ منانے آئی ہو یہاں؟ مصباح نے ڈریس دیکھتے ہی کہا۔ مجھے تو یہی مناسب لگا، ویسے یہ پیارا لگتا ہے مجھ پر۔ دفع کرو یار، ایسے موقعوں پر ڈارک کلر چلتے ہیں۔ میں لے کر آتی ہوں تمہارے لیے ڈریس، فوراً اسے پہن لو۔ وہ گہرے نیلے رنگ کا ڈریس لے کر آئی جس پر شیشوں کا نفیس کام تھا۔ ہاف بازو چوڑی دار پیجامہ تھا اور نیٹ کا چھوٹا سا دوپٹہ تھا۔ مصباح، میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی ہوں، کوئی فل بازو والا ڈریس ہو تو دو، زیادہ ماسی نہ بنو، سب چلتا ہے آج کل یہاں۔ انم کو چینج کرنا ہی پڑا۔ گہرے نیلے رنگ میں اس کی رنگت خوب کھل رہی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر شرما سی گئی۔ ہال میں ڈانس شروع کیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ انم کو مصباح نے نہ جانے کون سا شربت پلا دیا تھا جس میں نشہ تھا۔ وہ خود سے بے نیاز جھوم جھوم کر ڈانس کر رہی تھی۔ وہ کبھی کسی کی باہوں میں جھوم رہی تھی تو کبھی کسی کی باہوں میں۔ ڈانس میں لڑکے لڑکیاں مل چکے تھے۔ وہ مدہوش تھی۔ اس کے حسن کی تعریف کو سب سراہتے ہوئے اسے ٹچ کر رہے تھے اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انجان باہوں میں ہی جھول گئی، پھر کوئی یارہ نہ رہا۔ شام 7 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت ہی خوبصورت بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی تو اس کا پورا بدن درد کر رہا تھا۔ اتنے میں مصباح آئی تو اس نے کپڑے چینج کیے اور اپنے گھر کی راہ لی۔ وہ پریشان تھی کہ لیٹ ہو چکی ہے۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق گھر کے کام کر رہی تھی کہ اچانک مصباح اپنے مما پاپا کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ بیٹھنے کا نہیں کہو گی کیا؟ مصباح نے کہا تو وہ شرمندہ سے انہیں کمرے میں لے آئی جہاں ایک پرانا مگر صاف ستھرا بیڈ بچھا تھا۔ مصباح کے مما پاپا باہر صحن میں انم کے والدین کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ مصباح، تم اچانک یوں کیسے؟ وہ ابھی تک ان کی اچانک آمد پر حیران تھی۔ کیوں، ہم نہیں آ سکتے کیا؟ مصباح نے ہنستے ہوئے بولا۔ نہیں، میرا مطلب ہے۔ چھوڑو یار، ہم اپنی کوئی چیز لینے آئے ہیں۔ کیا؟ میرا مطلب ہے ہمارے یہاں۔ چھوڑو مطلب کوئی اچھا سا شربت ہی پلا دو یا صرف پانی ہی پلا دو یار، وہ نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ آج وہ بہت ہی شوخ نظر آ رہی تھی، جبکہ انم نے نہ سمجھی سی اپنی امی کو دیکھا۔ وہ زبردستی ان کی آمد پر اپنی ناگواری چھپا رہی تھی۔ مصباح کی طرح اس کی مما بھی بہت فیشنیبل تھی، عمر کے تقاضے سے بڑھ کر لڑکی بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر مصباح کی مسکراہٹوں اور شریر جملوں سے پتہ ہی چل گیا کہ وہ کس مقصد سے آئی ہیں۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کہاں انم جیسی مڈل کلاس عام سی لڑکی
اور کہاں عالم مراد کا بیٹا افنان عالم، جس کے نام کے آگے ڈگریز کی ایک لمبی لائن تھی۔ انم کے والدین تو اپنے سے اونچے طبقے کے لوگوں سے تعلق میں بھی فاصلے کے قائل تھے، اور یہاں تو بات ہی رشتے کی تھی۔ مالی حیثیت سے تو زمین آسمان کا فرق تھا۔ لڑکے کی عمر بہت بڑی تھی اور ان کے فیملی کے رہن سہن انم کی فیملی سے بالکل جدا تھے۔ افنان عالم کی عمر 40 کو چھو رہی تھی، جبکہ انم ابھی بامشکل 19 کی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ اصرار تھا، اس لیے انم کے والدین کو سوچ کر جواب دے دیں گے کہہ کر ٹالنا پڑا۔ معلومات لینا بہت لازمی تھا۔ وہ کالج سے گھر آئی تو امی اور بابا صحن میں نہ تھے، یقیناً کمرے میں ہوں۔ یہ سوچ کر وہ نہ جانے کیوں قدموں کی آہٹ ہلکی کرتے ہوئے دروازے تک آئی۔ اندر سے اس کے پاپا کی آواز آ رہی تھی، جو کہ تھوڑی سی اونچی تھی۔ یہ لوگ غلط بزنس کرتے ہیں، سود پر پیسہ آتا ہے، خاندانی لحاظ سے بھی اچھے نہیں ہیں، اور یہ افنان عالم بڑے بڑے فراڈ کیسز میں پکڑا جاتا ہے، اور حال میں ہی اس نے اپنا دوبارہ نام بنایا ہے۔ یہ اس کے والد کی آواز تھی۔ اسے لگا جیسے زمین آسمان گھوم رہے ہیں۔ مزید کچھ سننے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ اس سے پہلے وہ وہیں گر جاتی دیوار کا سہارا لے کر اپنے کمرے میں آئی۔ انم، تمہیں اپنے والدین کو منانا ہوگا۔ کالج میں بریک کے دوران مصباح نے اس سے کہا، تمہارے اور ہمارے اسٹینڈرڈ میں بہت فرق ہے مصباح۔ یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ محدود سوچ رکھنے والے لوگ اسٹینڈرڈ کو پرابلم بناتے ہیں، مگر کچھ نہیں چلے گا، تمہیں منانا ہی ہوگا۔ مصباح نے حکم صادر کر دیا۔ میرے امی ابو، وہ شدید الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنے امی ابو کو تمہیں ہی منانا ہوگا۔ اس کی ساری باتیں آج ادھوری رہ گئی تھیں۔ مصباح اسے بولنے نہیں دیتی تھی۔ دیکھو انم، ہم اپنے اکلوتے بھائی کی کسی بھی خواہش کو رد نہیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ جانتے ہوئے بھی انجان بن رہی تھی۔ مطلب یہی کہ بھائی جان نے تمہیں میری برتھ ڈے پر ڈانس کرتے ہوئے دیکھا اور بس فدا ہو گئے تمہارے حسن پر۔ پھر ڈانس کے دوران تم بھی خوب ان سے لپٹ رہی تھیں، ان کی باہوں میں جھوم رہی تھی۔ انم کی پھٹی پھٹی آنکھیں اسے دیکھ رہی تھیں۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ مصباح کیا بول رہی ہے۔ اچھا سنو، میں کل کالج نہیں آؤں گی۔ تم کالج کا کہہ کر میرے گھر آ جانا، پھر ڈسکس کریں گے اور تمہیں یقین بھی ہو جائے گا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کھڑی ہوئی اور چلی گئی، جبکہ انم کتنی ہی دیر بے یقینی کے عالم میں سوچوں میں ڈوبی رہی۔ مصباح میرے والدین کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ اس کے گھر بیٹھی اس سے ڈسکس کر رہی تھی۔ تم کوشش کرو تو مان جائیں گے۔ ہمارے خاندان میں تو لڑکے نہیں فورس کرتے ہیں، اور پھر میں تو لڑکی ہوں۔ چھوڑو، اب وہ دور نہیں رہا۔ تم منوا سکتی ہو چاہو تو، کیونکہ تم ان کی اکلوتی اولاد ہو۔ تمہارے سامنے ہار ہی مان جائیں گے وہ لوگ۔ اس کے لہجے میں سختی سی آ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی بس، انم نے بھی تنگ آ کر جواب دیا، اور یہیں پر مصباح کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ شٹ اپ انم، وہ چیخ پڑی، تم لوگ ہم سے پنگا نہ ہی لو تو اچھا ہے۔ ہم سے پنگا لیا تو ساری زندگی یہ افنان عالم کے نام کو یاد رکھو گی۔ لہجے میں دھمکی تھی۔ کہاں وہ پیار اور نرمی سے بات کرنے والی مصباح اور کہاں وہ زہریلی ناگن کی طرح پھنکار رہی تھی۔ ادھر آؤ میڈم۔ مصباح اسے ہاتھ پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے آئی۔ کمپیوٹر کے سامنے ایک کرسی پر خود بیٹھی اور دوسری کرسی پر انم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں کمپیوٹر کی اسکرین پر فٹ لباس میں ڈانس کرتے ہوئے انم کا وجود ابھرا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ بڑی بڑی مونچھوں والے آدمی کے ہاتھ میں جھولنے لگی، اور پھر بھرپور مست انداز میں ڈانس کرتے ہوئے اس سے لپٹنے لگی۔ پھر وہی آدمی اسے باہوں میں لیے بیڈ روم میں لے کر آیا۔ کیا یہ سب کیا ہے؟ انم کا رنگ سرخ پڑ چکا تھا۔ حوصلہ رکھو بی بی، مصباح نے خونخوار لہجے میں کہا۔ یہ سب کس نے کیا ہے مصباح؟ انم چیخ اٹھی۔ یہ سب اس ڈرنک کا کمال تھا
ڈارلنگ جو تم نے کمال کا ڈانس کر کے ہمارے بھیا کا دل چرا لیا، اس نے اطمینان سے کہا اور چند بٹن اور پش کیے تو انم کی بیہودہ تصویریں سامنے آ گئی، کچھ افنان علم کے ساتھ اور کچھ انجان لوگوں کے ساتھ۔ پھر مصباح نے وہ ویڈیو دکھائی جس میں افنان علم انم کے ساتھ بیہودہ حرکت کر رہا تھا اور اس کی عزت کو تار تار کر رہا تھا۔ انم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مصباح بولی، انم، ہر کسی کی انگلی تمہارے کیریکٹر کی طرف اٹھیں گی۔ اس کی زبان بے یقینی اور صدمے سے چپ ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ خود کو ویسٹ نہ کرو لٹل گرل، مصباح نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ اس لمحے پہلے جیسی مصباح لگ رہی تھی، وہی انم کی پیاری سی دوست۔ مجھے امید ہے اب تم ہمیں مایوس نہ کرو گی۔ ان کے کرائے کے 2 کمروں والے چھوٹے سے گھر میں معمول سے زیادہ سناٹا تھا۔ اسے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ کسی بھی فیصلہ کن نتیجہ پر نہیں پہنچ رہا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد وہ سمجھوتا نہیں کر پائی تھی۔ اسے کسی مخلص ہمراز کی ضرورت تھی جس کو وہ اپنی داستان سنا کر صحیح فیصلہ کر سکے۔ پھر ضمیر نے رہنمائی کی کہ ماں سے زیادہ مخلص ہمراز کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بے اختیار اس کے قدم ماں کی طرف اٹھے۔ اس کی ماں اس کے بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا انم بیٹا؟ میری بیٹی بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ انم کا سر اور کمر سہلاتے ہوئے بولی، مگر انم کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اماں مجھے معاف کر دو۔ اس نے زارو خطار رونا شروع کر دیا، اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے روتے سب کچھ بتا دیا۔ اب رونے کی باری اس کی ماں کی تھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر رونے لگی۔ انم کو رہ رہ کر پچھلی باتیں یاد آنے لگیں، امی ابو کی کہی ہوئی نصیحتیں، بیٹا دشمن سے زیادہ دوست سے محتاط رہو کیونکہ وہ تمہارے رازوں سے واقف ہوتا ہے۔ ہائے ہائے انم، یہ تو نے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے؟ اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا، یقیناً تمہارے والدین یہ سب برداشت نہیں کر سکیں گے دوست۔ مصباح کی چپتی ہوئی آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی، بیٹا ہمیشہ اپنی حیثیت کے لوگوں سے تعلق رکھنا۔ یہ اس کے امی ابو کی آوازیں تھیں۔ باتوں میں شفقت ہی شفقت تھی، مگر اس سے پہلے یہ ان سب باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتی تھی۔ اب پچھتاوا ہی پچھتاوا نظر آ رہا تھا۔ اس کی بے دھیانی نے اسے کس بھنور میں پھنسا دیا تھا جس سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ وہ بھولی بھالی سیدھی سادی زمانے کے شاطر لوگوں کو سمجھ نہ پائی، چہروں پہ بناوٹی خلوص کو حقیقت سمجھ بیٹھی۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ دونوں کو بہت دکھ دیا ہے۔ وہ اپنی امی کو چپ کرواتے ہوئے ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ شام تک ساری بات اس کے والد کو بتا دی گئی۔ وہ بھی سکتے میں آ گئے۔ ایک طرف عزت و عصمت، بدنامی کا خوف اور دوسری طرف جان سے زیادہ عزیز بیٹی کا مستقبل۔ کافی سوچوں کے بعد انہوں نے راتوں رات وہ کرائے کا گھر چھوڑ دیا اور بہت دور دوسرے شہر چلے گئے جہاں عالم مراد کی فیملی جیسا انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ دوستوں، ہمیں کسی پر بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں انسانیت کا لباس اوڑھے بہت سارے بھیڑیا پھر رہے ہیں جو کسی کی بھی عزت کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ کیا یہاں پر انم کی غلطی تھی کہ اس نے مصباح پر ضرورت سے زیادہ اعتبار کیا تھا؟ اگر ہاں تو ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔